التابع لا يفرد بالحکم، اسی قاعدے کی دوسری تعبیر ہے، اسی قاعدے کی دوسری تعبیر ہے التابع لا يقرر بالحکم، التابع لا يقرر بالحکم، التابع لا يقرر بالحکم۔ ترجمہ لکھیے، تابع کا مستقل حکم نہیں ہوتا ہے، تابع کا مستقل حکم نہیں ہوتا ہے۔ التابع لا يفرد بالحکم یا التابع لا يقرر بالحکم، تابع کا مستقل حکم نہیں ہوتا ہے، جی تابع کا مستقل حکم نہیں ہوتا ہے۔ لکھیے تاصیل اس قاعدے کی اصل، اس قاعدے کی اصل اس قاعدے کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباع، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباع ثمر، ان یباع ثمر حتى يطعم، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباع ثمر حتى يطعم، یطعم یعنی پھل کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ کھانے کے لائق ہو جائے۔ وصوف علی ظہر، وصوف علی ظہر او لبن فی ضرع، او لبن فی ضرع، ضرع ضاد سے اور عین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پھل کو بیچا جائے یہاں تک کہ کھانے کے لائق ہو جائے، اور اون کو بیچا جائے جانور کے پیٹھ کے اوپر، اس سے منع فرمایا، اور دودھ کو تھن کے اندر ہی بیچ دیا جائے، اس سے منع فرمایا۔ جی صوفن سواد و سے لکھیے، محل استدلال یہ ہے، محل استدلال یہ ہے کہ اون جب تک جانور کے جسم پر ہو، اون جب تک جانور کے جسم پر ہو اور دودھ جب تک کہ تھن میں ہو، اور دودھ جب تک کہ تھن کے اندر ہو، وہ جانور کے تابع ہوتا ہے، وہ جانور کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے بیچنے سے منع فرمایا، الگ سے بیچنے سے منع فرمایا۔ حوالہ لکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ، المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 519، المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 519۔ لکھیے تشریح، اس قاعدے کی تشریح تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے والے قاعدے کی ہے،
اس قاعدے کی تشریح تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے والے قاعدے کی ہے۔ شیخ احمد یاسین اس قاعدے کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شیخ احمد یاسین اس قاعدے کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، والمعنى أن التابع لغيره في الوجود والمعنى أن التابع لغيره في الوجود والمعنى أن التابع لغيره في الوجود لا يصح إفراده بحكم مستقل لا يصح إفراده بحكم مستقل خارج عن حكم متبوعه والمعنى أن التابع لغيره في الوجود لا يصح إفراده بحكم مستقل خارج عن حكم متبوعه۔ قاعدے کا مفہوم یہ ہے، یعنی اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے اس قاعدے کا مفہوم کہ چیز جو اپنے وجود میں کسی کے تابع ہو، ایسی چیز جو اپنے وجود میں کسی کے تابع ہو، ایسی چیز جو اپنے وجود میں کسی کے تابع ہو، اس کا الگ سے دینا صحیح نہیں ہے، اس کا حکم سے مستقل حکم دینا صحیح نہیں ہے، اس کے مطبوع سے ہٹ کر، یعنی مطبوع سے ہٹ کر الگ حکم اس کا نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها الفقہیہ والقانونیہ، القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها الفقہیہ والقانونیہ، القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها الفقہیہ والقانونیہ، صفحہ 305، صفحہ 305۔ لکھیں نیز دیکھیے المدخل الفقہی العام، المدخل الفقہی العام، المدخل الفقہی العام، جلد 1 صفحہ 1024، جلد 1 صفحہ 1024، جلد 1 صفحہ 1024۔ لکھا آپ نے؟ لکھیے اس قاعدے کی شرطیں، اس قاعدے کی شرطیں، اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔
اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، تابع ہی مقصود نہ ہو، تابع ہی مقصود نہ ہو، تابع ہی مقصود نہ ہو۔ چنانچہ اگر مقصود صرف تابع ہو اور اس میں ضرر یا غرر نہ ہو، تو پھر الگ سے بھی اس کا حکم لگایا جا سکتا ہے، جیسے مقصود صرف چارجر ہی خریدنا ہو، موبائل خریدنا نہ ہو، تو اس کو تنہا بھی خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کے ضروریات میں سے کہ نہیں، چارجر موبائل کے توابع میں سے آتا ہے، لیکن مقصود یہاں پر چارجر ہی لینا ہے، دوسری چیز لینا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 لکھیے، تابع مطبوع کا جز نہ ہو یا جز کی طرح نہ ہو، نہیں لکھیے، ہاں جز ہو، تابع مطبوع کا جز ہو یا جز کی طرح ہو، تابع مطبوع کا جز ہو یا جز کی طرح ہو، تو یہ قاعدہ عمل کرے گا۔ اگر جز نہ ہو یا جز کی طرح نہ ہو تو عمل نہیں کرے گا، جز نہ ہو یا جز کی طرح نہ ہو تو عمل کرے گا۔ جیسے اے سی کا ریموٹ، وہ اے سی کا جز نہیں ہے اور نہ جز کی طرح ہے، لیکن اس کے ضروریات میں سے ہے۔ جی، اگر جز کی طرح ہو یا جز ہی ہو تو پھر یہ قاعدہ عمل کرے گا، یعنی التابع لا يفرض بالحکم عمل کرے گا، اور اگر جز کی طرح نہ ہو یا جز نہ ہو یا جز کی طرح نہ ہو تو پھر اس قاعدے پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو باضابطہ الگ سے حکم لگایا جا سکتا ہے، الگ سے بیچ بھی سکتے ہیں، الگ سے خرید بھی سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 3، اچھا آہستہ، نمبر 3، تابع کو عقد میں مستثنی نہ کیا گیا ہو، تابع کو عقد میں مستثنی نہ کیا گیا ہو تو یہ قاعدہ عمل کرے گا۔ اگر مستثنی کر دیا گیا ہو تو پھر عمل نہیں کرے گا، اگر مستثنی کر دیا گیا ہو تو پھر عمل نہیں کرے گا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو المفصل، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو المفصل فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 518، المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 518۔ لکھیے تطبیق، اس قاعدے کی تطبیقات، باقی چیزیں پہلے آ چکی ہیں۔
لکھیے التابع لا يفرض بالحكم. لکھیے کہ کوئی شخص حوالہ اسماعیل حوالہ میں نے بتایا المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 518. ایک مثال لکھیے کوئی شخص چاول کے کیڑے چاول کے ساتھ کھا لے. کوئی شخص چاول کے کیڑے چاول کے ساتھ کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ چاول کے تابع ہیں. کیونکہ وہ چاول کے تابع ہیں. لیکن اگر ان کو چاول سے الگ کر کے کوئی کھائے لیکن اگر ان کو کوئی چاول سے الگ کر کے کھائے تو چونکہ کیڑے مکوڑے کھانا حرام ہے تو چونکہ کیڑے مکوڑے کھانا حرام ہے اس لیے گنہگار ہوگا. تو چونکہ کیڑے مکوڑے کھانا حرام ہے اس لیے گنہگار ہوگا. التابع لا يفرد بالحکم. تابع کا مستقل حکم نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ تبعیت میں جو حکم اس کا ہوگا وہی لگے گا. الگ سے اس کا حکم نہیں لگایا جائے گا کہ الگ سے حکم اس کا جائز قرار دے دیا جائے. الگ سے جائز نہیں قرار دیا جائے گا. ایک مثال اور لکھیے مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے. مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے. غلطی سے کھانے پر تو معفون ہوئے. شکر میں چوٹی ہاں صحیح ہے. شیخ عمار کا ذہن زیادہ چل رہے تھے. شکر کے ساتھ چوٹی بھی کھا لیتے ہیں یہ. شیخ عمار جو ہے شکر کے ساتھ چوٹی بھی کھا لیتے جی. شکر کے ساتھ چوٹی کھانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیشاب بار بار لگنے لگتا ہے. مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے اس لیے اگر امام کو سہو ہوگا اس لیے اگر امام کو سہو ہوگا تو مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ تابع ہے. مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے اس لیے اگر امام کو سہو ہوگا تو مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. گولر میں بھنگا ہوتا ہے یہ ہمارے علاقے کے کفیل اس لیے ان کو معلوم ہے گولر میں بھنگا ہوتا ہے. ہاں آپ تبان کھا لیں ان کو بھی. لیکن اگر مقتدی کو سہو ہو جائے لیکن اگر مقتدی کو سہو ہو جائے تو اس کو الگ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مقتدی کو سہو ہو جائے تو اس کو الگ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تابع کا مستقل حکم نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے متبوع کے تابع رہے گا. تابع کا مستقل حکم نہیں ہوتا ہے. ایک مثال اور لکھیے
قصر نماز میں تابع کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. قصر نماز میں تابع کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. بلکہ متبوع کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے. چنانچہ غلام اور آقا دونوں سفر پر گئے ہوئے ہوں. چنانچہ غلام اور آقا دونوں سفر پر گئے ہوئے ہوں. اور غلام اقامت کی نیت کر لے. اور غلام اقامت کی نیت کر لے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے کہ التابع لا يفرد بالحکم. التابع لا يفرد بالحکم، تابع کا مستقل حکم نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آقا نیت کر لے، لیکن اگر آقا نیت کر لے تو ادھر آپ ہاں آواز آئی؟ کیا بتایا میں نے؟ لیکن اگر وہ نیت کر لے، آقا نیت کر لے تو اس میں وہ طبعاً داخل ہوگا. طبعاً کیا وہ داخل ہوگا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جیسے تبلیغی جماعت کا بھی ایک امیر ہوتا ہے، چنانچہ اگر سفر میں امیر کے تابع رہنے والے اقامت کی نیت کر لیں تو یہ حکم وہاں پر بھی لگے گا. جی ہاں، یہ تبلیغی جماعت کے جو امیر ہوتے ہیں وہ سمع و طاعت میں بالکل برابر ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے امیر کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنا امیر کو پاور ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. آگے قاعدہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں ہوتے سمع و طاعت ان کے برابر تو پھر ان کو الگ حکم دے دیا جائے. صراحتاً ذرا کسی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے گا اس مسئلے کو، کتاب الفتاوی وغیرہ میں دیکھیے، صراحتاً دیکھیے، اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے اگر وہ بالکل سمع و طاعت میں برابر ہوتے ہیں تب تو اسی کا حکم لگے گا. جیسے عام امیر المومنین اگر کہیں سفر کرتا ہے تو امیر المومنین کے تابع ہوتی ہے رعایا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے. ایسے ہی اگر یہ لوگ برابر ہوں گے تب تو ٹھیک ہے، اور منمانی کرنے والے ہوں گے تب نہیں. مادہ نمبر 49 قاعدہ نمبر 48 لکھیے. من ملک شیئا ملک ما هو من ضروراته. من ملک شیئا ملک ما هو من ضروراته. جو شخص کسی چیز کا مالک ہوگا، جو شخص کسی چیز کا مالک ہوگا وہ اس کی ضروریات کا بھی مالک ہوگا.
وہ اس کی ضروریات کا بھی مالک ہوگا۔ جو شخص کسی چیز کا مالک ہوگا وہ اس کی ضروریات کا بھی مالک ہوگا۔ لکھیے تاصیل، یہ قاعدہ چونکہ التابع تابع کی فرع ہے، یہ قاعدہ چونکہ التابع تابع کی فرع ہے، اس لیے اس کا حکم بھی وہی ہوگا اس لیے اس کی اصل بھی وہی ہوگی، اس لیے اس کی اصل بھی وہی ہوگی جو التابع تابع کی ہے، اس لیے اس کی اصل وہی ہوگی جو التابع تابع کی ہے۔ لکھا مولانا شیخ عمار صاحب لکھ لیا آپ نے؟ اچھا، اوہو، جس کو آپ ہاں میں ہلا رہے ہیں اس کو ہمارے یو پی میں نہیں سمجھا جاتا ہے سمجھ رہے؟ دیکھیے تشریح، اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہو جاتا ہے خواہ وہ ملکیت عقد کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو، خواہ وہ ملکیت عقد کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو، یا تبرعاً حاصل ہوئی ہو، یا تبرعاً حاصل ہوئی ہو، یا کسی اور وجہ سے حاصل ہوئی ہو، یا کسی اور وجہ سے حاصل ہوئی ہو۔ مثلا مورث کا انتقال ہوا، مثلا مورث کا انتقال ہوا اور وراثت میں کسی چیز کی ملکیت اس کو حاصل ہو گئی، اور وراثت میں کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو گئی، تو اس چیز کے لیے جو ضروری چیزیں ہوں گی، تو اس چیز کے لیے جو ضروری چیزیں ہوں گی وہ بھی اس میں داخل ہوں گی، وہ بھی اس میں داخل ہوں گی۔ مثلا کسی نے گھر خریدا، مثلا کسی نے گھر خریدا تو اس کے دروازے اور کھڑکیوں کا بھی مالک ہوگا، کیونکہ یہ گھر کی ضروریات میں آتے ہیں، کیونکہ یہ گھر کی ضروریات میں داخل ہیں، کیونکہ یہ گھر کی ضروریات میں داخل ہیں۔ لکھیے اس قاعدے میں ضرورات سے مراد، اس قاعدے میں ضرورات سے مراد اس قاعدے میں ضرورات سے مراد، اس قاعدے میں ضرورات سے مراد
اس شے کے لوازم ہیں. اس قاعدے میں ضرورات سے مراد اس شے کے لوازم ہیں. وہ لوازم چاہے عقلی ہوں یا عرفی. وہ لوازم چاہے عقلی ہوں یا عرفی. یہاں پر اضطرار بمعنی ضرورت استعمال نہیں ہوا. یہ لکھیے یہاں پر ضرورت بمعنی اضطرار استعمال نہیں ہوا. یہاں پر ضرورت بمعنی اضطرار استعمال نہیں ہوا. دیکھیے ڈاکٹر عبد الکریم زیدان لکھتے ہیں ڈاکٹر عبد الکریم زیدان لکھتے ہیں الضرورہ الضرورہ ای ما ہی كان لزوما عقليا او عرفيا. دیکھیے الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ. الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ جلد 1 صفحہ 337. القواعد الفقہیہ صفحہ 515. الوجیز کا صفحہ 334 ہے اور المفصل کا صفحہ 515 ہے. لکھیے اس کی تطبیقات لکھیے مثالیں. نمبر 1 لکھیے اگر کوئی شخص گھر خریدتا ہے اگر کوئی شخص گھر خریدتا ہے تو گھر کی وائرنگ اس میں لگے ہوئے بورڈ اور بٹن اس میں لگے ہوئے بورڈ اور بٹن گھر کی کھڑکیاں اور دروازے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے سب اس میں داخل ہوں گے سب اس میں داخل ہوں گے کیونکہ یہ اس کی ضروریات میں داخل ہے. ایک مثال اور لکھیے کسی نے گاڑی خریدی کسی نے گاڑی خریدی تو گاڑی کا پیپر
انشورنس کے کاغذات سب بے میں داخل ہوں گے، سب بے میں داخل ہوں گے، سب بے میں داخل ہوں گے، کیونکہ یہ چیزیں گاڑی کی ضروریات میں سے ہیں۔ کسی نے موٹر سائیکل بیچی، کسی نے موٹر سائیکل بیچی تو اس میں اتنا تیل دینا ضروری ہے جتنے میں خریدار پٹرول ٹنکی تک پہنچ سکتا ہو، جتنے میں خریدار پٹرول ٹنکی تک پہنچ سکتا ہو، کیونکہ اتنا تیل گاڑی کی ضروریات میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص دکان خریدتا ہے، اگر کوئی شخص دکان خریدتا ہے تو دکان کے سامنے والی جگہ کا، تو دکان کے سامنے والی جگہ کے استعمال کا مالک ہوگا، تاکہ خریدار وہاں کھڑے ہو کر سامان لے سکیں۔ یہ چیز گویا اس کی ضروریات میں داخل ہے، یہ چیز گویا اس کی ضروریات میں داخل ہے۔ کتاب نے ایک قاعدہ اور پڑھی آگے، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قاعدہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اذا سقط الاصل سقط الفرع، اذا سقط الاصل سقط الفرع، جب اصل ساقط ہو جاتا ہے، جب اصل ساقط ہو جاتا ہے تو فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے، جب اصل ساقط ہو جاتا ہے تو فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ اذا سقط الاصل سقط الفرع، جب اصل ساقط ہو جاتا ہے تو فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ تأصیل لکھیے، اصل۔ اس قاعدے کی دلیل عقل انسانی ہے، اس قاعدے کی دلیل عقل انسانی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اصل یعنی بنیاد گر جائے تو اس کی جو فرع ہے وہ بھی گر جائے۔ مثلا گھر کی بنیاد اگر بیٹھ جاتی ہے تو اس پر کھڑی ہوئی عمارت بھی نہیں رکتی ہے۔ مثلا گھر کی بنیاد اگر بیٹھ جاتی ہے تو اس پر کھڑی ہوئی عمارت بھی نہیں رکتی ہے۔
یہی مفہوم ہے اذا سقط الاصل سقط الفرع کا۔ دیکھیے موسوعۃ القواعد للندوی، موسوعۃ القواعد للندوی جلد 1 صفحہ 481، جلد 1 صفحہ 481۔ المفصل فی القواعد الفقہیہ، المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 523، صفحہ 523۔ دیکھیے الاصل اور الفرع، الاصل اور الفرع۔ الاصل ما يبتني عليه غيره، الاصل ما يبتني عليه غيره، اصل اس کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو، اصل اسے کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو۔ المفصل صفحہ 522، المفصل صفحہ 522 حوالہ لکھیے۔ الفرع لکھیے، الفرع کی تعریف، الفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه، الفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه، الفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه، فرع وہ ہے جس کا اپنا ذاتی وجود نہ ہو، فرع وہ ہے جس کا اپنا ذاتی وجود نہ ہو۔ الوجیز فی شرح القواعد الفقہیہ، الوجیز فی شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 114۔ یہ قاعدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ قاعدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر اصل ساقط ہو جائے، یعنی اصل کا حکم ختم ہو جائے، تو فرع کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، تو فرع کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اصل کا درجہ بنیاد کا ہوتا ہے، اور فرع کا درجہ عمارت کا ہوتا ہے۔ دیکھیے مثالوں کے ساتھ تطبیق، مثالوں کے ساتھ تطبیق، اس میں اور کوئی اہم بات نہیں ہے۔ دیکھیے کسی آدمی نے کسی سے قرض لیا، کسی آدمی نے کسی سے قرض لیا، لیکن وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، لیکن وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، قرض لے تو لیا لیکن اسے ادا نہیں کر پا رہا ہے، لیکن وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو کسی اور آدمی نے
تو کسی اور آدمی نے اس کی کفالت لے لی، اس کی کفالت لے لی، کہ اگر یہ نہیں قرض ادا کر پائیں گے تو ہم ادا کر دیں گے، کہ اگر یہ قرض ادا نہیں کر پائیں گے تو ہم ادا کر دیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد، جی اب کچھ دنوں کے بعد دائن نے مدیون کا قرضہ معاف کر دیا۔ مودی سرکار آ گئی، کہا بھائی قرضے معاف کیے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دائن نے مدیون کا قرضہ معاف کر دیا، تو مدیون کو معاف کر دینے سے کفیل بھی بری ہو جائے گا، تو مدیون کو معاف کر دینے سے کفیل بھی بری ہو جائے گا، کیونکہ کفیل فرع ہے اور مدیون اصل ہے، کیونکہ کفیل فرع ہے اور مدیون اصل ہے۔ اور جب اصل سے ہی قرضہ ختم ہو گیا تو فرع سے بھی ختم ہو جائے گا، اور جب اصل سے ہی قرضہ ختم ہو گیا تو فرع سے بھی ختم ہو جائے گا۔ مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مثال سمجھ میں آئی؟ اس میں اصل کون ہے اور فرع کون ہے؟ کفیل فرع ہے اور اصل کون ہے؟ مدیون ہے۔ اصل مقروض مدیون ہے، اور وہ ادا نہیں کر پاتا تو اس کے فرع کے طور پر یہ ادا کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ کفیل تو اصل کو معاف کر دیا تو فرع بھی معاف۔ ایک مثال اور لکھیے، مرتہن اگر راہن کو دین سے بری کر دے، مرتہن یعنی جس کے پاس رہن رکھا ہے، مرتہن اگر راہن کو دین سے یعنی قرضے سے بری کر دے تو شیء مرہون مال مرہون نہیں رہے گی۔ مرتہن اگر راہن کو یعنی جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے وہ رہن رکھنے والے کو قرضے سے بری کر دے، کہتے ٹھیک ہے بھئی تمہارا قرضہ ہم نے معاف کیا، ہم آج کے بعد سے تم سے مطالبہ نہیں کریں گے اپنے قرضے کا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اس طرح کیا۔ مرتہن اگر راہن کو دین سے بری کر دے تو شیء مرہون مال مرہون نہیں رہے گی، تو شیء مرہون مال مرہون نہیں رہے گی، بلکہ اب مرتہن کے پاس وہ امانت کے حکم میں ہو جائے گی، بلکہ اب وہ مرتہن کے پاس امانت کے طور پر ہو جائے گی۔ کیونکہ قرضہ اصل تھا، کیونکہ قرضہ اصل تھا اور اس کی بنا پر جو رہن رکھا گیا وہ فرع تھا، کیونکہ قرضہ اصل تھا اور اس کی بنا پر جو رہن رکھا گیا وہ فرع تھا۔ جب اصل کا حکم ختم ہو گیا تو فرع کا بھی ختم ہو گیا، جب اصل کا حکم ختم ہو گیا تو فرع کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو اب جب وہ مال مرہون نہیں رہا تو امانت ہوگی نہیں ہوگی؟ مولانا شہاب صاحب جسیم الدین شیخ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟
جب اس نے اس کو کہا کہ ہم نے مال سے بری کر دیا ہے، بابا آپ کو قرضہ نہیں ادا کرنا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ کیا ہے، مال مرہون سے مال امانت ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جی. ایک مثال اور لکھیے جو آپ لوگوں کے کام کی ہے. کسی نے قسم کھائی کہ کل ضرور آپ کا قرضہ دے دیں گے. کسی نے قسم کھائی کہ کل ضرور آپ کا قرضہ دے دیں گے. کسی نے قسم کھائی کہ کل ضرور آپ کا قرض ادا کر دیں گے، اور قرض خواہ نے کل کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے، اور قرض خواہ نے کل کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کے قرضے کو معاف کر دیا. اس کے دل میں رحم آیا ہوگا، کسی نے سمجھایا بجھایا کہ بھائی آپ کے محلے کے امام صاحب ہیں، آپ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، چھوڑیے کیا بات ہے، 5,000 روپے لے کے کیا کریں گے، آپ بھی چارے کو پریشان کیے ہوئے ہیں. ایسا کچھ کہہ دیا ہوگا، سمجھا بجھا دیا ہوگا. تو امام صاحب نے قسم تو کھا لیا تھا کہ کل کسی بھی حال میں آپ کو دے دیں گے، ورنہ فلاں. اب فلاں سمجھ سکتے ہو کیا ہو سکتا ہے، ورنہ فلاں. تو اب قسم تو کھا لیا، تو کل کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے قرضے کو معاف کر دیا، تو یمین بھی باطل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یمین جو قسم کھایا ہے نا، اب وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس یمین کا مدار جس اصل پر تھا وہ ختم ہو گیا. قرضے کی ادائیگی کے اوپر قسم کھایا تھا اور قرضے کو معاف ہی کر دیا، کیونکہ اس یمین کا مدار جس پر تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے فرا بھی ختم ہو جائے گی. اذا سقط الاصل سقط الفرع. ارے قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اذا سقط الاصل سقط الفرع. یہ ایک مثال اور لکھیے. کسی نے پن ڈرائیو خریدا. پن ڈرائیو ہوتا ہے نا جو کان میں لگاتے ہیں لیپ ٹاپ وغیرہ کے، سمجھ رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ کے کان میں لگاتے ہیں نا پن ڈرائیو. مولانا الطاف صاحب کے کان میں نہیں لگاتے ہیں. مبتدا صرف سنا تھا، خبر نہیں سنی تھی انہوں نے. جی. کسی نے پن ڈرائیو خریدا اور دکاندار سے کہا کہ اس کی گھر پر ڈلیوری کر دیں. دکاندار سے کہا کہ اس کو گھر پہ ڈلیوری کر دیں. ڈلیوری خواتین والا نہیں ہے، سامان پہنچانے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھر پر ڈلیوری کر دیں. راستے ہی میں وہ پن ڈرائیو گر کر غائب ہو گیا. راستے ہی میں وہ پن ڈرائیو گر کر غائب ہو گیا. تو اب مشتری پر اس کا ثمن نہیں ہوگا. تو اب مشتری پر اس کا ثمن نہیں ہوگا، مشتری پر ثمن واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جب اصل یعنی مبی ہی نہیں ملی، کیونکہ جب اصل یعنی مبی ہی ساقط ہو گئی. یہ لکھیے، کیونکہ جب اصل یعنی مبی ہی ساقط ہو گئی تو فرع یعنی ثمن بھی ساقط ہو جائے گا. تو فرع یعنی ثمن بھی ساقط ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
ایک مثال اور لکھ لیجیے آسانی کی خاطر اور سمجھ میں آ جائے. عورتوں سے ایام مخصوصہ میں عورتوں سے ایام مخصوصہ میں فرض نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں. فرض نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں تو سنن و نوافل بھی ساقط ہو جائیں گی. تو سنن و نوافل بھی ساقط ہو جائیں گی کیونکہ فرائض اصل ہیں اور سنن و نوافل تابع. ابو الحسن قریشی ندوی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ کیونکہ فرض نمازیں کیا ہیں؟ اصل ہیں، اور سنن و نوافل کیا ہیں؟ فرع ہیں. اور قاعدہ ہے اذا سقط الاصل سقط الفرع. قاعدہ کیا ہے؟ اذا سقط الاصل سقط الفرع. جب اصل ساقط ہو جاتا ہے تو فرع بھی ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے بہت اچھی بات ہے. ایک قاعدہ اور پڑھ لیتے ہیں، ماشاء اللہ ابھی کافی ٹائم باقی، 25 منٹ کا ٹائم باقی ہے. اس کو 50 تک کے پورا ہی کر دیتے ہیں. جی آگے نمبر 51 قاعدہ نمبر ہے 50. قاعدہ کیا؟ الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود. الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود. ترجمہ لکھیے، ساقط ہو جانے والی چیز ساقط ہو جاتی ہے وہ واپس نہیں آئے گی، جس طرح معدوم چیز واپس نہیں آتی ہے. لکھیے تشریح، یہ لکھیے تأصیل. اس قاعدے کی اصل اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت قرآن مجید کی آیت وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ہے، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ہے، أَن يَصَّدَّقُوا. سورت بتانا پڑے گا. سورۃ النساء آیت نمبر 92. سورہ نساء آیت نمبر 92. سورہ نساء آیت نمبر 92 لکھا آپ نے جناب والا؟ ایک منٹ ذرا سا رکھیے.
جی ہاں، لکھا آپ نے؟ ہوں، تو یہ لکھیے، محل استدلال یہ ہے، محل استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں دیت کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، دیت کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، مگر وہ لوگ جو خود دیت کو معاف کر دیں، جو خود دیت کو معاف کر دیں، کہ بھائی ہم دیت نہیں لیں گے، بات ختم، دیت کو معاف کر دیں تو دیت بھی نہیں ادا کرنی ہوگی۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنا حق ساقط کر سکتا ہے، اپنا حق ساقط کر سکتا ہے، اور ساقط کرنے کے بعد دوبارہ مطالبے کا حق نہیں ہوگا، اور ساقط کرنے کے بعد دوبارہ مطالبے کا حق نہیں ہوگا۔ تو دلیل اور محل استدلال سمجھ کہ نہیں آیا؟ قاعدہ کیا؟ الساقط لا یعود، ساقط ہونے والی چیز واپس نہیں ملتی ہے، دوبارہ ایک مرتبہ آپ نے ساقط کر دیا، اپنے حق کو ختم کر دیا، تو دوبارہ آپ کو حق نہیں ہوگا۔ اور اس آیت کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ آدمی کو مقتول کے جو وارثین ہے وہ دیت تو لے سکتے ہیں، لیکن دیت اگر وہ معاف کر دے، کہیں بھائی ہم دیت بھی نہیں لیں گے، اس کا صدقہ کر دیں کہ ہم نہیں قبول کرتے، کوئی بات نہیں ہے، تو پھر ان کی دیت بھی ختم ہو جائے گی اور دوبارہ دیت کے مطالبے کا حق بھی نہیں رہے گا۔ تو دیت لینے کا جو حق تھا اس کو ختم کر دینے کے بعد دوبارہ دیت نہیں لے سکتے ہیں۔ وہی مفہوم ہے الساقط لا یعود کا، کہ جو چیز ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی، اب دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ عورت اگر مہر معاف کر دے، آئے گی بات، کیا پریشان ہے وہ؟ ابھی پریشان نہ ہو، اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنا میں نے سمجھایا، جتنا میں نے سمجھایا اتنا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کا حوالہ لکھیے، التطبیقات الفقہیہ، التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ الساقط لا يعود، التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ الساقط لا يعود۔ الفصل الثالث، الفصل الثالث، اس کی اصل میں نے کئی کتابوں میں تلاش کی لیکن ملا نہیں، صرف یہیں پہ جا کے ملا ہے۔
یہ کتاب جو ہے پی ڈی ایف میں کتاب دستیاب ہے، التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ الساقط لا يعود، الفصل الثالث، صفحہ نمبر بھی اس میں نہیں نظر آیا۔ مصنف کا نام ہے سعد بن عمار الحقبانی، سعد بن عمار الحقبانی۔ لکھیے تشریح تشریح لکھیے۔ اس قاعدے کی تشریح یہ ہے اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ وہ حقوق جو کسی سبب کی وجہ سے ساقط ہو جائے، کہ وہ حقوق جو کسی سبب کی وجہ سے ساقط ہو جائیں وہ معدوم کے درجے میں ہو جاتے ہیں، وہ معدوم کے درجے میں ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ حقوق دوبارہ واپس نہیں ملیں گے، چنانچہ وہ حقوق دوبارہ واپس نہیں ملیں گے، جیسا کہ معدوم چیز واپس نہیں ملتی، جیسا کہ معدوم چیز واپس نہیں ملتی ہے۔ دیکھیے المدخل الفقہی العام، المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 1028، جلد 2 صفحہ 1028۔ لکھیے حقوق کی قسمیں، حقوق کی قسمیں لکھیے۔ حقوق کے بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، حقوق کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ حقوق جو ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتے ہیں، وہ حقوق جو ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، وہ حقوق جو ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوتے۔ اس قاعدے کا تعلق پہلی قسم کے حقوق سے ہے، اس قاعدے کا تعلق پہلی قسم کے حقوق سے ہے۔ دوسرے قسم سے نہیں ہے، دوسری قسم سے نہیں ہے۔ ایک عنوان ڈالیے، وہ حقوق جو ساقط ہونے والے ہیں ان کے اوصاف، وہ حقوق جو ساقط ہونے والے ہیں ان کے اوصاف۔ نمبر 1، وہ حق جو ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے، وہ حق جو ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا حق ہو
جو استحقاق کے بعد ملا ہو، وہ حق ایسا ہو جو استحقاق کے بعد ملا ہو۔ استحقاق سے پہلے اگر کوئی ساقط کرتا ہے تو ساقط نہیں ہوگا۔ استحقاق سے پہلے اگر کوئی ساقط کرتا ہے تو ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی قرضہ دینے سے پہلے ہی کہے مثلا کوئی آدمی قرضہ دینے سے پہلے ہی کہے کہ میں اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں، تو یہ قرضہ دینے کے بعد معاف کرنا چاہیے نا، ابھی دیا ہی تم کیا معاف کرو بھائی؟ اپنا وہ حق ساقط کر رہا ہے، استحقاق سے پہلے ہی حق ساقط کر رہا ہے، اس کے بعد آپ کو پیسہ مانگنے کا استحقاق ہوگا۔ ارے ابرار سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ابرار شیخ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ استحقاق کے بعد اگر آدمی حق ساقط کرتا ہے تو ساقط ہوگا، استحقاق سے پہلے ساقط نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جیسے کوئی آدمی قرضہ دینے سے پہلے ہی کہتا ہے کہ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، قرضہ نہیں لوں گا، تو یہ معتبر نہیں ہوگا، یہ حق ساقط نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ استحقاق سے پہلے ہی آپ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی کوئی آدمی شادی سے پہلے طلاق دے رہا ہو، شادی کیا ہی نہیں، طلاق کس کو دے رہے بھائی؟ پھر نمبر دو وہ حق ایسا ہو جس پر دوسرے کی ملکیت نہ ہو، جس پر دوسرے کی ملکیت نہ ہو۔ اگر دوسرے کی ملکیت ہوگی تو پھر ساقط نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ آدمی خود اس کو مالک نہ بنا دے، جب تک کہ آدمی خود اس کو مالک نہ بنا دے۔ مثلا کسی نے کسی کا موبائل غصب کر لیا، کسی نے کسی کا موبائل غصب کر لیا اور موبائل والا کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں لوں گا، اور موبائل والا کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں لوں گا، تو غاصب کی اس پر ملکیت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی تو غاصب کی ملکیت اس وقت تک اس پر ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کو مالک نہ بنا دے۔ ہبہ کے ذریعے یہ کہتے میں تم کو ہدیہ کر دیا، یا کہ میں تم کو 70 روپے میں بیچ دیا، ہبہ کے ذریعے سے یا بیع کے ذریعے مالک بنا دے گا، تب یہ مانا جائے گا، تب یہ استحقاق اس کا ختم ہوگا۔ ورنہ صرف اگر میں نہیں لوں گا تو اس سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوگی، اس سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوگی، اس کی ملکیت ثابت بھی نہیں ہوگی۔ ملکیت ثابت اس وقت ہوگی جب اس کو اس کا مالک بنا دے گا، چاہے ہبہ کا ذریعہ بنائے کہ بھائی میں تم کو گفٹ کر دیا، اپنے پاس رکھو، کوئی ضرورت نہیں کو لینے کی، یا کہ بھائی 2000 روپیہ ہم کو دے دو اور موبائل میرا رکھ لو اپنے پاس ہی، تب ملکیت ثابت ہوگی۔
اس طرح ملکیت کے بغیر اگر کوئی معاف کرتا ہے تو معاف نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 3 لکھیے، اس حق میں حقدار کی مصلحت اس حق میں حقدار کی مصلحت غالب ہو، اس حق میں حقدار کی مصلحت غالب ہو، اگر اس کی مصلحت غالب نہیں ہوگی تو حق ساقط نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مصلحت غالب نہیں ہوگی تو حق ساقط نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی وقف کے مال کا مالک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق ساقط کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہے میں اپنا حق کرتا ہوں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ واپس سے نمبر 3 لکھیے، اس حق میں حقدار کی مصلحت غالب ہو، اگر حقدار کی مصلحت غالب نہ ہو تو پھر اس کو ساقط نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی وقف کے مال کا مالک ہے، کوئی آدمی وقف کے مال کا مالک ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا حق ساقط کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں اپنا حق ساقط کرتا ہوں، تو چونکہ وقف کی مصلحت بلکہ تو واقف کی ہے یا بیت المال کی ہے، وقف کی مصلحت اس کی اپنی نہیں ہے، وہ تو خود اس کا خالی مالک ہے استفادے کا، وہ اپنا حق ساقط نہیں کر سکتا ہے۔ وقف کی مصلحت اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ یا تو واقف کی ہے یا بیت المال کی ہے۔ ہاں آواز آئی؟ بیچ میں کٹ گئی تھی آواز۔ آ رہی ہے؟ شیخ عمار، آ رہی ہے؟ اچھا، بس یہ آخری لکھا رہے ہیں، اس لیے اس کو ساقط نہیں کر سکتا ہے۔ مثال میں دکھایا کہ کوئی آدمی وقف کے مال کا مالک ہے اور وہ اس میں اپنا حق ساقط کرنا چاہتا ہے تو ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ وقف کی مصلحت اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ واقف کی ہے یا بیت المال کی ہے۔ وقف کی چیز استعمال ہوگی تبھی تو واقف کو ثواب ملے گا یا بیت المال کو اس کا فائدہ ہوگا، اگر وہ استعمال ہی نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کی مصلحت کے خلاف چلا جائے گا یہ۔ نمبر 4 لکھیے، وہ حق ایسا ہو جو حقوق العباد میں سے ہو، وہ حق ایسا ہو جو حقوق العباد میں سے ہو۔ نمبر 4 لکھیے، وہ حق ایسا ہو، الطاف آواز نہیں آ رہی کیا؟
وہ حق ایسا ہو جو حقوق العباد میں سے ہو، حقوق اللہ میں سے نہ ہو۔ اگر حقوق اللہ میں سے ہوگا تو وہ حق ساقط نہیں ہوگا، اگر حقوق اللہ میں سے ہوگا تو وہ حق ساقط نہیں ہوگا۔ تو وہ حق ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص حد زنا کو معاف کرنا چاہے، مثلا کوئی شخص حد زنا کو معاف کرنا چاہے، بس 1 منٹ کی بات اور ہے، یا حد سرقہ کو معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا ہے، تو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ حوالہ لکھ لیجئے، اس کے بعد جائیے، مثالیں کل لکھائے دیں گے، مثالیں کل لکھا دیں گے، حوالہ لکھ لیجئے۔ المدخل الفقہی العام، المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 1029۔ المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 1029۔ شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 267۔ شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 267۔ شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 267۔ موسوعۃ القواعد للندوی، جلد 1 صفحہ 514۔ موسوعۃ القواعد للندوی، جلد 1 صفحہ 514۔ بس ٹھیک ہے، مثالیں کل انشاءاللہ لکھوا دیں گے۔